قرآن مجید کے اندر ایک بڑا ہی دل نواز قصہ ہے، قصہ یوسف، اور اس کے بارے میں خود قرآن نے کہا ہے کہ احسن القصص ہے، یہ سنایا گیا ایک مقصد کے لیے۔ اس کے اندر بھی ایک اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے کہ اس نے پہلے ہر بستی میں پیغمبر بھیجے، پھر اس کے بعد امام الرسول سیدنا ابراہیم ہی کی ذریت میں 2 قوموں کا انتخاب کیا، اور انہی کے گھر کے اندر پے در پے نبی آ رہے ہیں، ان کی پرورش ہو رہی ہے۔ ہم صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام، ظاہری بات ہے والد بھی پیغمبر ہیں، آگے پورا کا پورا سلسلہ بھی، لیکن حسد کا یہ جذبہ اس مبارک، اس نورانی ماحول کے اندر بھی پیدا ہو گیا کہ جن کی تعلیم و تربیت خود پیغمبر نے کی تھی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنی اچھی صحبت میں رہنے کے باوجود حسد پیدا ہو گیا؟ یعنی ایک ایسے علاقے میں جو انہی کا تھا، جہاں ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک دیہاتی نوعیت کی بادشاہی ان کو حاصل تھی، اور کم تعداد میں نہیں ہے، کافی بڑی تعداد میں، اور اچھے نوجوان ہیں۔ یعنی سیدنا یعقوب کے بیٹے ہیں، سیدنا یعقوب خود اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے پیچھے 2 پیغمبر اور گزر چکے ہیں، گویا پیغمبروں ہی کا گھرانہ ہے۔ اس سب کے باعث یہ ایسی بیماری ہے کہ جب اس کا ظہور ہوا ہے، اور اس میں دیکھیے کیا چیز ہے، یعنی باپ کا زیادہ التفات ہمیں حاصل ہو جائے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یوسف کی طرف کچھ التفات زیادہ ہے۔ یہ بھی بڑی فطری سی چیز ہوتی ہے، سب بچے ماں باپ کو پیارے ہی ہوتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں۔ سیدنا یعقوب کی شخصیت کی جو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے، اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں پر بڑا اعتماد کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، ان کی بڑی خیرخواہی رکھتے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی صلاحیتیں غیر معمولی تھیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ التفات زیادہ رہا ہو۔ اس چیز کو انہوں نے اپنے لیے مسئلہ بنا لیا، اور پھر دیکھیے کیا کچھ کر گزرے۔ یعنی جھوٹ بولا، کوئی معمولی درجے کا جھوٹ نہیں بولا، یعنی باپ کو آ کر یہ بتایا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے بیٹے کو، اور بیٹے کو باپ سے الگ کر دیا، عملاً الگ کر دیا، اقدام قتل بھی ہو گیا، پھینک بھی دیا۔ یعنی پہلے تو یہی چاہتے تھے کہ مار دیا جائے، وہ بھی ایک بھائی کے دل میں کچھ محبت کا جذبہ امڑ آیا، یا یہ کہیے کچھ شرافت تہذیب اس نے غلبہ پا لیا، تو اس نے کہا کہ چلیے اس کو یہاں کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کوئی قافلہ جائے گا لے جائے گا۔ اس زمانے میں بالعموم لڑکوں کو پکڑ لیتے تھے اور پھر اس کو غلام بنا کے بیچ بھی دیتے تھے، وہ غلامی میں چلے گئے۔ اس سے زیادہ بڑی چیز کیا ہو سکتی تھی؟ یعنی غلامی گویا زندگی بھر کی قید ہے، آدمی کی آزادی سلب ہو گئی۔ آج کل کے زمانے میں یہ لفظ ہم بول دیتے ہیں، 2 ہی بڑی سزائیں ہو سکتی ہیں نا، آج بھی کیا کہتے ہیں، یا موت کی سزا ہے یا عمر قید کی سزا ہے۔ وہ عمر قید بھی 14 سال میں ختم ہو جاتی ہے، زندگی بھر کی غلامی۔ تو انہوں نے ان کو غلام بننے کے لیے چھوڑ دیا۔